السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں سمیع ابراہیم ہوں. میرے ساتھ ہیں صابر شاکر اسلام آباد سے، اور لاہور سے عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر. خفیہ ہاتھ نواز حکومت کے پیچھے ہے. رانا ثناء اللہ نے پاناما لیکس کو ایجنسیوں کی کارروائی قرار دے دیا. والد اور بیٹے نے الگ الگ بات کی. دیکھنا ہوگا کہ والد سچا ہے یا بیٹا. سپریم کورٹ. حسین نواز نے جھوٹ بولا ہے تو وزیر اعظم کو فارغ نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف کے وکیل مخدوم علی خان کا عدالت میں موقف. ٹیکس کے معاملات کی تحقیقات نہیں ہو سکتی کیونکہ بات پرانی ہو چکی. اب وہ محکمہ ہی نہیں رہا. سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے وکیل کے دلائل. پاناما کیس کی سماعت. نواز شریف سے استثنا شریف. بطور رکن پارلیمنٹ نواز شریف کو استثنا حاصل ہے. تقریر پر کارروائی نہیں ہو سکتی. وکیل مخدوم علی خان کا موقف. پارلیمانی تقریر کو بطور شواہد جائزہ لے سکتے ہیں. عدالتی ریمارکس. سپریم کورٹ کے باہر نواز کے حامیوں کی نعرے بازی. وزراء کی بوکھلاہٹ اور غصہ. کیا مشتعل لیگی 1997 کی تاریخ دہرائیں گے؟ پاناما کہانی میں نیا موڑ. مریم نواز نے عدالت میں اضافی دستاویزات جمع کرا دیں. اب کہتی ہیں میں تو ٹیکس دیتی رہی ہوں. پارلیمنٹ لاجز میں شراب پی جا رہی ہے. جے یو آئی فے کے سینیٹر حافظ حمداللہ کا سینٹ میں بیان. اس معاملے پر آپ یہاں نہیں ڈپٹی چیئرمین کے چیمبر میں مجھ سے بات کریں. چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا جواب. ناظرین، پاناما پیپرز امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس کی سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اسی پر ہم اپنے پروگرام کے شروع میں بات کرنا چاہ رہے تھے. لیکن تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ نے جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں سما ٹی وی سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے بڑی سنگین بات کی ہے. سمجھا تو یہی جا رہا تھا کہ اب تقرر بھی ہو گیا نومبر دسمبر میں نئے آرمی چیف کا، اور سب کچھ وہ جو ایک ایجنسیوں کے بارے میں بات کی جاتی تھی اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جو آج رانا ثناء اللہ نے بات کی ان کے مطابق تو اس سارے پاناما پیپرز کا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، اور وہ کس کا ہے آئیے ان کی زبانی سن لیتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں، انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا. آج میاں نواز شریف کے خلاف یہ کوشش ہو رہی ہے. پہلے ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے، اس کوشش کے نتیجے میں انہیں 2 دفعہ عمر قید کیا گیا. وہ بھی تو عدالت کا فیصلہ ہی تھا نا. آج انہوں نے ایک گماشتہ سیاستدان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ آج ان کا اعلی کار بن کے کبھی ان کے اشارے کے انتظار میں دھرنا دیتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے، اور اب سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش. صابر، 2 چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں. سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ نے جو تحقیقات شروع کی، جو اس میں ہیئرنگ ہو رہی ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن، اور قانون اور آئین کے مطابق 5 ممبر بینچ، بڑا سینئر ججز پر مشتمل بینچ اس کی تحقیقات اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات، انہوں نے وہی بات کہ وہی طاقتیں گماشتہ آگے لگایا ہوا ہے، عمران خان کو آگے کیا ہوا ہے، پھر وہ ایجنسیوں کی بات. تو یہ کیا رانا ثناء اللہ تو اپنی زبان تو ان کی ہے نہیں کوئی. جو وزیراعظم ہاؤس سے آتا ہے، جو مریم صاحبہ کہتی ہیں، جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں، انہی کی یہ بات کرتے ہیں. تو اب آج نواز شریف صاحب نے ان کے ذریعے سما ٹی وی میں جو پیغام بھیجا ہے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی فوج، یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے چلتے ہیں بھٹی صاحب کے پاس، کیونکہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں رانا صاحب، وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے. میں پھر اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا. بھٹی صاحب آپ بیان فرمائیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، گزارش یہ ہے، اس پہ انہوں نے 2 ایلیگیشن لگائے ہیں. ایک تو نہ جانے کیوں اپنی ہی فوج پہ ہمیشہ سیکھ پا رہتی ہے ایک جماعت، اور دوسرا انہوں نے کہا 2 دفعہ پہلے بھی عدالتوں سے، مطلب ہے انہوں نے عدالت، اس سے بڑی کنٹیمپٹ نہیں ہے. اگر یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کنٹیمپٹ کا رول ختم کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا 2 دفعہ پھانسی دلائی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑی ہے، جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیتی. آپ یہی گفتگو ماضی میں خواجہ آصف صاحب کی بھی سنیں گے، محترم میاں نواز شریف صاحب کی بھی سنیں گے، مشاہد اللہ صاحب کی بھی سنیں گے،
ان کے دیگر قائدین کی بھی سنیں گے. مطلب ہے انہیں عمران خان سے تو اختلاف تھا ہی تھا, چلو وہ اختلاف رائے سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. یہ ملک کے 2 ادارے اہم ہیں جن کو اپنا اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں تو یہ کس سے انصاف کرنا چاہتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے پاناما لیک. پاناما لیک میں نہ پاکستان کی ایجنسییں اور نہ خدا نہ خاصہ عدالتیں شامل ہیں. ایک باہر انٹرنیشنل پیپر میں ایک چیز آئی, اس کو پاکستان میں لیا گیا, پاکستان میں اس پہ بحث ہو رہی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں امیونٹی ہمیں دے دے, کبھی کہتے ہیں کیا دے دے. میرا خیال ہے, ان کا خیال ہے کہ اگر ان کی حکومت نہیں تو خدا نہ خواستہ جو مرضی تباہ ہوتا ہے ہو جائے, اگر ان کی حکومت نہیں رہتی کچھ بھی نہ رہے. یہ سوچ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے, نہ ہی جمہوری سوچ یہ ہے. یہ سوچ تو ہمیشہ اگر انڈیا کے لوگ کوئی ایسی گفتگو کریں, پولیٹیشن کریں تو سمجھ میں آتی ہے, پاکستانی کریں تو ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. کاش آپ نیوز لیک پہ کوئی کارروائی کر لیتے, کاش آپ پاناما لیک کا یہ فیصلہ جب بھی آیا تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے ان لوگوں کی اپنی موت آپ کی طرف جا رہے ہیں. برے کا ایک نہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو آ گیا ہے, شاید یہ بکراہٹ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے صابر, آپ کی کیا یہ معاملہ میرا خیال اتنا سادہ نہیں ہے. بھٹی صاحب نے جو بتایا, ایشو یہ ہے کہ جو اب تک بریفنگ دی گئی ہے وزیر اعظم کو اور جو ان کی کچن کیبنٹ ہے, اس میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اب تک کی کارروائی کے مطابق وہ کیس لوز کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور پاناما کے معاملے میں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پا رہے. اور انہوں نے عمران خان کا نام ویسے تو یو ٹرن رکھا ہوا تھا, لیکن اب کیس جس رخ اختیار کر رہا ہے, جو رخ اور جس طریقے سے اب یہ کل بھی استثناء کہہ کے پھر پیچھے ہٹے. ہم نے آج ہیڈ لائن کی کہ اسد عمر صاحب نے کہا نواز شریف سے استثناء شریف. ٹھیک ہے, آج دوبارہ, کل صرف 66 آرٹیکل 66 کا ذکر تھا, آج 248 کا بھی کیا, اور پھر وہی گفتگو کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس کرپشن کے معاملے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, منی ٹریل نہیں ہے. اب ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, جو ان کی اسٹریٹجی طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ پرانا نیریٹو لیا جائے, بجائے اس کے کہ اس کرپشن کیس میں ہم فارغ ہوں اور کرپشن کا دھبا ہمارے دامن پہ لگے بلکہ ماتھے پہ لگے. بہتر ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے پھر دوبارہ طاغوتی طاقتیں اور فوج کو کھڑا کر دیا جائے, یہ نیریٹو لیا جائے. اور اس نیریٹو کا بڑا آسان کام ہے, یہ نیریٹو بلڈ کریں آپ, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اے این پی, اچکزئی صاحب سارے آ جائیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جناب جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ اصل میں پاناما نہیں ہے, یہ اصل میں کرپشن کا کیس نہیں ہے, یہ کیس ہے جمہوریت کو لپیٹنے کا, یہ کیس ہے حکومت گرانے کا. اس لیے آج اس سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فوجی عدالتوں کے بارے میں بات کی, وہ کیا, رانا ثناء اللہ صاحب انتہائی اندر کے آدمی ہیں, انتہائی اندر کے بہت ہی کلوز جو سرکل ہے اس میں سے ایک آدمی رانا ثناء اللہ صاحب. اسٹریٹجک ایشوز جس میں پرویز رشید صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, تو یہ چیز یہ دوبارہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ آرمی چیف تبدیل ہو گئے, 29 نومبر گزر گیا, یہ سب راحیل شریف صاحب کروا رہے تھے. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان کروا رہے تھے, وہ بھی ریٹائر ہو گئے, ان کی جگہ نوید مختار صاحب آ گئے. پھر ان کا خیال تھا کہ انور ظہیر جمالی صاحب ہیں, وہ بھی ریٹائر ہو گئے. اب نئے چیف جسٹس, نیا بینچ, نئی آرمی چیف, نئے ڈی جی آئی ایس آئی, اس کے باوجود پاناما کیس سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں. وہ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز میں ڈال کے, جیسے شروع میں یوسف زا گیلانی صاحب نے کوشش کی تھی کہ ٹیکنیکلٹیز کی بات کر کے کیس کو لپیٹا جائے. بھٹی صاحب ایک منٹ, لپیٹا جائے, انہوں نے بھی ٹیکنیکلٹیز کی طرف لے جانے کی کوشش کی. لیکن جو مجھے سپریم کورٹ کا اب تک کا ایک ہوتی ہے نا سینس, 16 سال سے ہم بھی سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں, پتہ چلتا ہے, تو سپریم کورٹ اس کیس کو نارمل کیس نہیں لے رہی. بالکل درست ہے, کیونکہ میں تو روزانہ جاتا ہوں. اس کیس میں وہ ایسی ججمنٹ. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی بھٹی صاحب. جی صابر میرے بھائی نے جو کہا ٹھیک ہے, یہ سوچ, لیکن اتفاق ہے آج یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا, آج سما کے ایک رپورٹر کو دیا ہے. اس کا مطلب ہے آج کے آرمی چیف پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں, آج کے دوسرے اداروں پر لگا رہے ہیں, ماضی پر نہیں لگا رہے. ماضی تو چھوڑ دے, وہ کہہ رہے ہیں پھر وہی طاقتیں. اس کا مطلب ہے آج بھی ان کا ذہن جو سابقہ چیف ہوا آرمی اسٹاف میں تھا, موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی وہ سوچ رہے ہیں, دیگر اداروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں عدالتوں نے لیا,
آج بھی وہ انہی میں نظارہ لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر وہ انہوں نے پرانا کھیل کھیل دیا, پرانے کھلاڑیوں نے پرانے طریقے سے. ٹھیک, آپ کی بات بالکل درست ہے. میں کیونکہ صابر آپ نے سپریم کورٹ میں بات کی, میں بھٹی صاحب روزانہ جاتا ہوں سپریم کورٹ میں. میں آپ کو وہاں پر جو آج میں نے دیکھا, وہاں پر خواجہ سعد رفیق بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے خواجہ سعد رفیق کو ناخن نہیں انگلیاں دباتے ہوئے اپنے دانتوں میں دیکھا. اور پھر میں نے جو سپریم کورٹ کی راہداری ہے اس میں میں نے دونوں خواجہوں کو, خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کو, یوں ایک یعنی پنجابی میں جیسے بھٹی صاحب کہتے ہیں نا بوکی ڈگی سی, یہ صورتحال تھی, کوئی بات نہیں تھی. اور عدالت کے اندر جو ماحول تھا اس میں کیا کہہ رہے تھے جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے کہ جناب اگر حسین نے جھوٹ بولا ہے ان کے بچے نے تو اس کی سزا جو ہے نواز شریف صاحب کو نہیں دی جا سکتی. اور ایک جو نیا سٹنٹ جو آج میڈیا میں بھی چلایا کہ جی نواز شریف صاحب نے استثناء نہیں مانگا, وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم استثناء نہیں مانگا, بطور ممبر قومی اسمبلی ہم نے ان کے لیے استثناء مانگا ہے, اور یہ استثناء سب کو حاصل ہے, نواز شریف صاحب کو بھی حاصل ہونا چاہیے. یعنی ان کی جو گفتگو ہے اس کی بنیاد پر قطعی طور پر آپ انہیں سزا نہیں دے سکتے. اور جو ٹیکس کا معاملہ تھا اس میں بالکل بھٹی صاحب ان کے وکیل نے یہ بات کہی کہ جناب یہ محکمہ ہی ختم ہو گیا, یہ کام بہت پرانا ہے, ہم نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا یہ علیحدہ بات ہے, آپ اس کو دوبارہ کھول نہیں سکتے. ٹیکنیکل جسٹس, صرف جو قانونی نکات ہیں کہ جی یہ پرانا کیس ہے, یہ نہیں سنا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, استثناء حاصل ہے, اس بنیاد پر وہاں پر مقدمہ وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو منی ٹریل تھی اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے, اس کے حوالے سے کچھ سمی صاحب اس میں بتاؤں کہ یہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب بائی چانس نہیں آ رہے, پلاننگ کے تحت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے طویل عرصے کے بعد آج دو سینئر موسٹ وزیر جو ہیں اور اسٹریٹجک جو ان کے ساری پالیسی بناتے ہیں وہ آج پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد سپریم کورٹ آئے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو باہر گفتگو کی وہ اگر آپ سنوائیں تو وہ ذرا دیکھیں وہ کیا ہے. جو گفتگو ہے, جو ہم یہ ان کی جو بکلاہٹ ہے, جو ان کا جس طرح سے غصے سے وہ بات کر رہے ہیں, ذرا وہ شارٹ ان کے سنائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا پریشر ہے اس وقت ان پر. کہ جناب منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور ایک ردی کا پورا ٹرک لے آئے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی ثبوت نہیں ہے. کیوں نہیں لاتے منی لانڈرنگ کا ثبوت؟ سپریم کورٹ میں آنا آتا ہے, تقریریں کرنی آتی ہیں, بھاشن دینا آتا ہے, لمبی لمبی چھوڑنی آتی ہے, ثبوت دینے نہیں آتے. دودھ پیتے بچے ہو, فیڈر میں دودھ پیتے ہو, اتنے بڑے آدمی ہو, وزیر اعظم بننا چاہتے ہو, 74 لاکھ ووٹ لیے ہیں, اپنا نہیں تو ووٹرز کا خیال کرو. اچھا, اسی میں اور ایک سنوانا چاہتا ہوں, ایک اور حصہ ہے گفتگو کا جس میں وہ انتہائی ایک گرے ہوا الزام انہوں نے لگایا عمران خان پر. دوبارہ عمران خان یہ سب باتیں سن بھی رہے تھے پیچھے, ذرا وہ شارٹ سنوا دیجئے. جو شخص اپنے کیے ہوئے تحریری معاہدوں سے مکرتا ہو 62-63 اس پہ لگنی چاہیے. جس کی جائیداد بھی بے نامی ہو اور کبھی معلوم کرے تو اولاد بھی بے نامی ہو, اس پہ 62-63 کیوں نہیں لگتی؟ آدمی کو شرم آنی چاہیے, کوئی کبھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. پتہ نہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کوئی شرم حیا آنی چاہیے یا پوری قوم کو شرم و حیا آنی چاہیے. ایک بکلاہٹ تھی, ایک شدید غصہ تھا. صابر ایک اور بھی سارٹ ہے, وہ ذیشان کو میں کہوں گا وہ ذرا تلاش کر کے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں 62-63. کون سا 62-63؟ وہ بھی سنوا دیتے ہیں, وہ بھی ہے ہمارے پاس. جی اگر وہ سنوا دیں کہ 62-63 بھی ہے ہمارے پاس. اچھا, وہ ابھی شاید نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, مسئلہ وہی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ ان کا خیال تھا وہی طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے نومبر گزر گیا, دسمبر گزر جائے گا, ٹھنڈ پہ جائے گی. وہ ٹھنڈ پہ نہیں رہی. ان کا خیال تھا کہ پاناما دب گیا. پاناما جنرل راحیل شریف اور جنرل رضوان نے کھڑا کیا ہے, اور ہر دھرنے کے پیچھے کبھی جنرل ظہیر کا نام, کبھی جنرل رضوان کا نام, کبھی جنرل راحیل کا نام, ان جرنیلوں کا یہ کیا دھرا ہے. عمران خان کو بھی کوئی لانے والا ہوتا ہے, طاہر القادری صاحب کو بھی کوئی لانے والا ہوتا ہے. لیکن اب جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے سمیع صاحب, کیس کچھ اور رخ اختیار کرتا جا رہا ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے. سمپل کویشچن تھا کہ منی ٹریل بتا دیا جائے کہ کہاں سے آئی. وزیر اعظم قوم سے خطاب کر چکے ہیں, وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس میں خطاب کر چکے ہیں. اس لیے آج سپریم کورٹ نے کہا, جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ وہ جو تقریر ہے وہ شواہد کے طور پہ ہم جانچ سکتے ہیں,
اس کو اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ صرف تقریر نہیں تھی, وہ ایک الزام لگا تھا, اس کے پس منظر میں وہ کی گئی. بڑی کلیئرلی جج صاحب نے یہ کہا بھٹی صاحب کہ جو تقریر ہے ان تقریر کی بنیاد پر ہم کوئی نااہل نہیں کسی کو یا اہل قرار دیں گے. وہ تقریر تو ایک جو میٹر قومی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا اس کی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے والنٹیئر سٹیٹمنٹ تھی, تو یہ دیکھا اس کو جا سکتا ہے کہ اس میں اچھا میں ایک اور شارٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں پھر اسی پہ بات کر لیں. یہ جو ڈرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کہ جناب یہ اگر ہم گئے تو سارے چلے جائیں گے, ذرا وہ بھی سن لیں. پارلیمنٹ کے ہر رکن کو بطور ایم این اے اور پارلیمان کو بطور ادارہ ایک پریولیج حاصل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پریولیج باقی تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو حاصل ہو مگر نواز شریف کو حاصل نہ ہو. جی یہ بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا سمی صاحب مجھے 1 منٹ چاہیے. نمبر 1 تو جوش خطابت میں آج ان کے دونوں وزراء ان بیلنس گفتگو کر رہے تھے, ان کا چہرہ اور ان کی زبان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. محترم خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اور محترم خواجہ آصف صاحب بھی. خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے تھے جی نہیں میں تو بات سنے نا وزیر بعد میں ہوں, پہلے تو میں ہوں نا سیاسی کا رہنما. اور بھائی غلط کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, پہلے آپ پاکستان تھے, آپ کے بڑوں نے کان میں اذان دی تو آپ مسلمان ہوئے. اگر آپ اس بندے کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے خطرہ بنتا ہو, پاکستان کا مال لوٹتا ہو, پاکستان کا قانون توڑتا ہو؟ بھائی آپ پہلے پاکستانی ہیں. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے نا وہ کہتے ہیں میں پہلے مسلم لیگی ہوں, نواز شریف کا جالہ ہوں, اس کا ادنا کارکن ہوں. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں نا. انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس ملک کا شہری کہلاتا ہے, آزاد ہوتی ہے تو مسلمان ہو جاتا, دوسرا مسئلہ ہوتا. لیکن میں اس تقریر پہ آ جاتا سمی صاحب, اس تقریر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ تقریر نہ مذاق میں تھی, نہ اچانک تھی, نہ اتفاقاً تھی. پاناما ایشو ایک انٹرنیشنل اخبارات میں آیا, اس کے جواب میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے رفقا کار سے مشاورت کے بعد لکھ کر اس کا جواب دیا. اس تقریر کو اس سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گزارش ہے, وہ تو تقریر ہی پاناما ایشو کا جواب دینے کے لیے کی گئی تھی. آپ اس سے استثناء کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی تو پلی ہی وہی تھی, آپ کی ایلی بھائی وہی تھی. جب آپ پر الزام لگا آپ نے قوم سے خطاب کیا اور اسمبلی میں اس کے جواب میں وہ تقریر آپ نے کی, تو لہذا کبھی جسم سے ماس جدا نہیں ہوتا. اس تقریر کو کوئی بھی الگ نہیں کرا سکتا کیونکہ تقریر پاناما پہ لگنے والے ایلیگیشن کا جوابات تھی. وہ اس وقت ان کا وکیل تھی وہ تقریر. اب کروڑوں روپے کا وکیل کر کے آپ حقائق تو ادھر ادھر کر لیں, 3-4 دن سے بے مقصد سی بحث ہو رہی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. سوال صرف اتنا ہے محترم, آپ نے تسلیم کر لیا آپ کی پراپرٹی ہے, ہم نے بھی تسلیم کر لیا, آپ نے منی ٹریل بتانی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں اصلا آج سے اگر 15 سال پہلے کسی نے قتل کیا اور وہ نہیں پکڑا گیا, آج انکشاف ہو جاتا ہے کہ قاتل فلاں آدمی تھا تو کیا قتل اس کو معاف ہو جائے گا؟ نہیں. سمی صاحب دوسرا جو وزراء کے جذباتی تھے, آپ جاتے ہیں روزانہ اسمبلی میں, میری آپ سے ایک مشورہ ہے برادرانہ, آپ بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کے جائیں. کہیں یہ غصے میں آ کر ادھر ادھر کرسیاں چلاتے ہوئے آپ پر بھی نہ حملہ آور ہو جائے, مجھے خدشہ ہے ان کی ذہنی حالت دیکھ کے. آپ نے جو بات کہی ہے کہ آج سپریم کورٹ, مجھے بریک پر جانا ہے لیکن واپس آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے باہر نوگی کارکنوں نے نعرے بازی کی اور لگ رہا ہے جو بکھلاٹ ہے کچھ آپ کو جو آج ان کے وزراء نے ایم این ایز نے بیان دیے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر آ کر یہ بات کچھ اور کرتے ہیں. کیا 97 کی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں, دوبارہ ڈرانا چاہتے ہیں؟ لیکن پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, بریک پر ہم جا رہے ہیں, بریک پر جانے سے پہلے پلیز رانا ثناء اللہ کا وہ شارٹ دوبارہ پلے کر دیں جو ابھی ہم نے سنایا, جو انہوں نے سما ٹی وی سے بات کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حصہ, یہ سب کچھ کوئی ہاتھ ہے پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی ایجنسیوں اور پاکستان کی فوج پر. انتہائی شدید الزام آج لگایا رانا ثناء اللہ نے, اور یاد رکھیں رانا ثناء اللہ کی زبان ہے, سوچ ہمیشہ نواز شریف صاحب کی ہوتی ہے. پروڈیوسر صاحب اگر وہ سنا دیں اور ساتھ ہی اس کے بریک. یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں, انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا. آج میاں نواز شریف کے خلاف یہ کوشش ہو رہی ہے. پہلے ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی ہے, اس کوشش کے نتیجے میں انہیں 2 دفعہ عمر قید کیا گیا. وہ بھی تو عدالت کا فیصلہ ہی تھا نا. آج انہوں نے ایک گماشتہ سیاستدان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ آج ان کا اعلی کار بن کے کبھی ان کے اشارے کے انتظار میں دھرنا دیتا ہے,
کبھی وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے، اور اب سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش۔ ویلکم بیک ناظرین، پاناما کیس سپریم کورٹ میں ایک چھوٹی سی آبزرویشن صابر میں دینا چاہتا ہوں۔ جب آج آرگومنٹ دے رہے تھے مخدوم علی جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، تو اپنی ہر جو گفتگو ہے اس میں بھٹی صاحب جو وہ ریفرنس دے رہے تھے لارڈ بیرن، انٹیریو ہائی کورٹ، امریکن کورٹس، برطانیہ کا کورٹ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ 200 سال وہ ہم پر حکومت کر کے گئے۔ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور ان کی جو فلاحی ریاست تھی، ان کا جو نظام عدل تھا، ان کا جو سوشل ورک تھا، اس سے یورپ نے بعد میں سیکھا اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف گئے۔ لیکن ہم ان کی جو ترجیحات ہیں ان کی کبھی مثال دے کے عدالت سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لارڈ بیرن اور وہ سب کچھ سارے کا سارا یہ جو کارخانہ ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے وکیل کے جناب سانو چھڑ دیو، سانو نہ پھڑو، یہ کیس پرانا ہو گیا ہے، ساڑھے کو پیسے دا حساب نہ منگو، ایک گل پرانی ہوگی، یہ سانو استثناء حاصل ہے۔ دس از واٹ واز دیئر کنٹینشن۔ اب جو بکلاٹ کی بات تھی میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، ان کے آج جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جو پریس ٹاک کی سپریم کورٹ سے باہر، ذرا ان کی گفتگو سنیں، سپریم کورٹ سے ہیں اور کن معاملات پر بات کر رہے ہیں، بکلاہٹ کتنی ہے، عمران خان کس طرح ان پر سوار ہیں، اور ارشد شریف صاحب جو ہمارے اے آر وائی کے اینکر ہیں وہ کس طرح ان کے سروں پہ سوار ہیں، اے آر وائی کیسے سوار ہے، ذرا دیکھیے۔ یہ کلا بازی خان اس کا نام کسی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کلا بازی اور یو ٹرن نہیں کھائی اس نے، یا اس کو ایک پاگل پن کہہ رہے ہیں۔ وہ صرف میڈیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، نہ عوام میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی طرح پکوڑوں والے ثبوت نہیں پیش کیے کہ جن پہ رکھ کے پکوڑے بیچے جاتے ہوں۔ ارشد شریف کی کتاب نہیں پیش کی 600 صفحے پہ مشتمل، جس کے اندر آپ نے اسد کھرل کی کتاب نہیں پیش کی جس کے اوپر آپ نے گجریلے کی ریسیپی بنانے کے طریقے بتائیں۔ یہاں پہ ایک بہتان خان صاحب جو ہیں، یہ جو سارا تماشا ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ 2018 میں مریم نواز ان کو ایک میجر تھریٹ لگتی ہے، اور ان کے اوپر الزام اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں اور مہذب معاشروں میں وہ ریکگنائز ہو رہی ہیں اپنے کام کی وجہ سے۔ وہ سڑک کے اس طرف الیکشن کمیشن میں انہوں نے استثنا مانگی، اور 2007 میں اپنے کیس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا آنسربل نہیں ہوں جو میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے کیا، اور جس قسم کا ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرایا اس کے اوپر انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی۔ کوئی بھی کپتان وہ جب بار بار کوئی سیریز ہارتا ہے تو ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے۔ 2013 ہارے، عوامی عدالت سے ہارے آپ، اب دھرنے والا سیریز ہارے، لاک ڈاؤن والی سیریز ہارے، لیکن ریٹائرمنٹ تو دور کی بات، آپ کے منہ پر شرمندگی بھی نہیں ہے۔ صابر یہ سپریم کورٹ سے باہر آ کے سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہے وہ بتانے کے لیے سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹر سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ حساب مانگا جا رہا ہے پاناما کرپشن کا، مال دولت کا، کہ کیسے بنائی اور کیسے چھپائی یا پکڑی گئی ہے، تو بتائیں۔ سپریم کورٹ بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی اصل کیس کی طرف آئیں، اصل موضوع کی طرف آئیں، اصل آرگومنٹس کی طرف آئیں، نہ اندر جواب دے رہے ہیں نہ باہر جواب دے رہے ہیں۔ اور مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ ذرا یہ بات آپ کرتے رہیں، یہ پروڈیوسر صاحب وہ جو آج ہلڑ بازی کی ہے نون لیگی کارکنوں نے سپریم کورٹ کے باہر، ذرا وہ بھی دکھا دیں، نعرے بازی کی ہے۔ یہ اب صابر جو سامنے ہوا، بھٹی صاحب سے اس پہ کمنٹ لے لیں کہ آپ بھٹی صاحب سے پوچھیں اس کے بعد۔ بھٹی صاحب یہ جو آج سپریم کورٹ کے باہر ہوا، اور جو خاص طور پہ جس طرح ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی اور یہ کہا، لفظ استعمال کیے کہ عدالت کا، سپریم کورٹ کا عدالت کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ عدالتوں کے کندھے استعمال کرنے کی بات، اور سپریم کورٹ کے باہر نون لیگی کارکنوں کی ہلڑ بازی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ توہین عدالت نہیں ہے یہ؟ اور کیا اس پہ چیف جسٹس صاحب کو آج خود نوٹس نہیں لینا چاہیے رانا ثناء اللہ کی گفتگو پر اور یہ جو کچھ کیا نون لیگیوں نے؟
समी साहब, एक तो उधर दफ़ा 144 है, दूसरा जो राना सनाउल्लाह की अगर वो कंटेम्प्ट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में मैं कोई कानून का तालिब इल्म भी नहीं हूँ, दुनिया में कंटेम्प्ट कोई होनी ही नहीं चाहिए। इस तरीक़ा से कि अदालतों के ज़रिए सज़ा दिलाई और ये नारेबाजी करना, ये मोची दरवाज़ा करे, मीनारे पाकिस्तान करे तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट वो पाकिस्तान का सबसे अहम केस सुन रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने फरमाया कि उन्होंने गैर मुल्की रेफरेंस दिए, काश वो रेफरेंस देने से पहले देख लेते कि 2-3 दिन पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि पैसे ना होने की वजह से मैं घर बेच रहा हूँ। काश वो यूरोप की हिस्ट्री पढ़ लेते कि झूठ बोलने पर, गलत बयानी पर कितने कितने लोगों को रिजाइन देना पड़ा। लेकिन शायद ये मगरिब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, इन्हें अल्लाह और अल्लाह के दीन से ज़्यादा इतना नहीं है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के पास एक शख्स लेके आ, उसने कहा मेरे में ये बुराई है, कुछ बुराई है, तो आपने फरमाया सिर्फ सच बोलना शुरू कर दो, सब बुराइयों से बच जाओगे। सच की इतनी अल्लाह ताला ने अहमियत दी है। दूसरा ये कह रहे थे कि इमरान खान मीडिया में जिंदा रहना चाहता है, और मीडिया से ही बातें करते हुए ये बात कर रहे हैं। इनके कोलो फेल का तजाद ये कौम देख रही है। मीडिया से इमरान खान कह रहे हैं कि जिंदा रहना चाह रहा है, मीडिया से बातें कर रहा है। क्या इन्हें ये नहीं पता कि सवाल इनका यही सवाल है जो जज्बाती इनके लोग थे, किसी को इस्लामियात का पेपर दे तो बायोलॉजी के जवाबात लिख दे तो नंबर तो ज़ीरो ही आएगा ना। लिहाजा अदालतें इस तरह की जोश खताबत में नामुनासिब अल्फाजों के अदारों को हिट करने से फैसले नहीं करती, वो हमेशा इंसाफ के तकाजे पूरे करती है। मेरे ख्याल में इन्हें नज़र आ रहा है कि साबर की शायद पहली दफ़ा असेसमेंट ठीक हो गई है। इन्हें लग रहा है कि ये सारा कुछ रेत की तरह इनकी मुट्ठी से निकलता जा रहा है और बहुत जल्द ये शायद जो हुक्मरानी का 2023 और 18 में सोच रहे थे, इन्हें शायद अडयाला जेल कहीं ज्यादा करीब नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ना जिस वक्त आखिरी मराहल थे तो वो क्योंकि टैक्स के हवाले से बात हो रही थी कि ये पुराना हो गया, तो जस्टिस खोसा ने एक रिमार्क्स में कहा कि हाँ यस इट कांट बी डन, कि ये जो दोबारा कैसे हम सारी किताबें खोलें। तो तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब यक ज़बान होकर अभी अदालत बैठी थी, कांट बी डन। और इससे पहले एक मौके पर जज साहब ने एक रिमार्क्स दिए जो मखदूम अली साहब थोड़ा सा मिलते जुलते थे, तो उन्होंने ताली बजा दी कमरा अदालत में, बिल्कुल ताली बजा दी। तो जो आज वहां पर उनकी हरकतें थी, ये तो मुझे समझ में मैं कम से कम समझने से कासिर हूँ। एक चीज़ तो मैं कहूँगा ISPR से, आर्मी चीफ और DGISI से कि वो इसको क्लियर करें। ट्वीट करते रहते हैं DGISPR, इस पे भी करें जो राना सनाउल्लाह साहब खुला के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इसके पीछे भी तागूती ताकतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट पे जो मुझे इनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे, उसके बारे में भी सिक्योरिटी इन्हांस होनी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और इस चीज़ का देखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ अब ये चाहती है कि सारा जो तवज्जो है ना वो दूसरी तरफ हो और केस तवज्जो हट जाए, कोई और ही पेंडोरा बॉक्स खुल जाए यहाँ पे। और ये चीज़ें, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ ख़ास तौर पे इमरान खान साहब और PTI के लिए, कि मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी, ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की खबर कि एक नया जावेद हाशमी तलाश किया जा रहा है, कि कोई एक नया जावेद हाशमी इस मौके पे मिल जाए बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से, और या पुराने कोई फिर दोबारा लॉन्च कर दिया जाए। दोबारा नहीं, क्योंकि वो गाय बगाए आते रहते हैं कि मुझे कहा था कि फौजियों ने ये कहा, वो डिस्कार्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब नया जावेद हाशमी एक तलाश किया जा रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मिल जाए, वैसे मिल जाए। और जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, मैं वो भी बता दूं इमरान खान साहब को, कि जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब पे हो रहा है। इन दोनों पे काम हो रहा है। आज ख़ास तौर पे साद रफ़ीक साहब से मुंह में शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम भी निकला कि इमरान खान साहब को तो पार्लिमानी सियासत का नहीं पता, लेकिन कुरैशी साहब ज़रूर बता सकेंगे क्योंकि उनको कानून आता है, पार्लियामेंट आती है। तो एक नया जावेद हाशमी तलाश करने की कोशिश की जा रही है, जो आके वही काम करे जो जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि ये जो कुछ नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, ताकि तवज्जो एक दफ़ा फिर जी भट्टी साहब जाए। जी भट्टी साहब, अच्छा, साबर की इस बात से हटके एक वजीर जो आज बड़े जज्बाती थे, जो कह रहे थे मैं पहले हूँ, उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि मैं एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूँ।
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خوف کے بادل ہیں چھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ترین شخصیت نے کہا میں ان دنوں میں ملاقات نہیں کر سکتا. یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. تو میرے خیال میں آخری بات, یہ جو ان کے تیور دکھا رہے ہیں, جو نعرے بازی, جو انداز گفتگو ہے, فوری طور پر سپریم کورٹ کی سیکورٹی رینجر کے کمانڈر, آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے رینجر کے کمانڈر بڑے اچھے آفیسر ہیں, ان کے حوالے کر دینا چاہیے, ورنہ کسی دن مس ہیپ ہو سکتا ہے, ادھر بہت سے لوگ جاتے ہیں, کوئی بدتمیزی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی سیکورٹی رینجر کو امیڈیٹلی دے دینی چاہیے. بھٹی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, صابر شاکر بھی ہمارے ساتھ ہیں. بڑا اہم نقطہ جس انداز میں رانا اللہ نے آج الزام تراشی کی ہے اور کہا ہے کہ عدالتوں کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے, اور اس کے پیچھے فوج کا, ایجنسیوں کا اور طاغوتی طاقتوں کا ذکر کیا ہے. آج پھر جو نون لیگی کارکنوں نے وہاں پر ہلڑ بازی بھی کی, تو جو بھٹی صاحب کی یہ جو ایک استدعا میں اسے کہہ سکتا ہوں, یا جو ایک مشورہ ہے کہ ضرور سپریم کورٹ کو سیکیورٹی بھی دیکھنی چاہیے اور چیف جسٹس کو اس بات کا نوٹس بھی لینا چاہیے کہ عین اس موقع پر جب پاناما کیس اب اپنے اختتامی مراحل میں دلائل جا رہے ہیں, تو اس وقت اس طرح کا کوئی ایشو کھڑا کر کے کوئی نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی, ججز کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. ناظرین ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اگر حمداللہ صاحب کا ذکر نہ کریں, سینیٹر صاحب کا, جنہوں نے یہ کہا چیئرمین صاحب سے کہ یہ پارلیمنٹیرین لاجز میں شراب پی جا رہی ہے, 10-10 ہزار کی بوتلیں ہیں, یہ کوئی یہاں پر کام کرنے والے تو نہیں پیتے, پارلیمنٹیرین ہی پیتے ہیں. لیکن چیئرمین صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ڈپٹی چیئرمین سے جا کے ان کے دفتر میں ان سے آپ بات کریں. صابر یہ کیا وجہ؟ رضا ربانی صاحب نے خود جواب دینا اس کا مناسب نہیں سمجھا, اور حمداللہ صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے آپ کے پاس, آپ نے بڑی دلچسپی سے اس کو تیار کیا, ذرا آپ ہی فرمائیے. ایک تو سینیٹر حمداللہ صاحب بہت ہی متحرک سینیٹر ہیں اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے, اور بڑے ہی انہوں نے آج کہا کہ پارلیمنٹ لاجز میں شراب کی بوتلیں جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں, اور یہ معاملہ انہوں نے سینٹ کے ایوان میں اٹھا دیا, اور پارلیمنٹ لاجز کے کمروں کے سامنے انہوں نے کہا کہ درجنوں شراب کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں خالی, اور یہ شراب کون پیتا ہے؟ یہ بھنگی صفائی کرنے والے یا چھوٹے ملازمین شراب پیتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا چیئرمین سے, اور پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ 10-15 ہزار روپے کی شراب کی بوتل پارلیمنٹیرینز کے علاوہ کون پی سکتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں شراب کون پیتا ہے. میں بچوں کو کیا بتاؤں؟ پارلیمنٹیرینز کوٹ ٹائی لگا کر میڈیا کے سامنے آ کر 62-63 کی باتیں کرتے ہیں. سینیٹر حافظ حمداللہ نے چیئرمین سینٹ سے کہا, انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر چیئرمین سینٹ نے اب کیا کہا؟ رضا ربانی صاحب نے, ہاں, اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ اب آپ یہاں نہیں, ڈپٹی چیئرمین سے چیمبر میں جا کے بات کریں, کیونکہ ڈپٹی چیئرمین مولانا غفور حیدری صاحب ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ رضا ربانی صاحب کا کہ جب وقفہ ہوگا تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب ڈپٹی چیئرمین, مولانا غفور حیدری صاحب سے کہیں گے کہ حمداللہ صاحب کو سمجھائیں. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا میں جب بھی شراب کی بات کرتا ہوں جناب چیئرمین رضا ربانی صاحب, مجھے کیوں آپ ٹوکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمام پارلیمنٹیرینز کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا مجھے جائے. آپ یہ بات بتائیں, اگر آپ نے گڑ کھایا ہو اور کوئی آپ سے آگے پوچھے گڑ کھانا چاہیے یا نہیں, وہ آپ کو روکے گا؟ پارلیمنٹیرینز انہوں نے کہا جی کہ میڈیکل ٹیسٹ, حافظ حمداللہ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ فوراً جناب چیئرمین رضا ربانی صاحب کو بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی یہ کر دینا چاہیے کہ ان کے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. اچھی بات ہے, اچھی تجویز ہے. انہوں نے کہا کہ باقی سب اپنے, اب چیئرمین رضا ربانی نے کیا کہا, کہتے ہیں حافظ صاحب باقی سب اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں, آپ سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ تو وہ نواز شریف والی بات ہے. نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل کسی کے بتایا جائے ارکان پارلیمنٹ شراب کیوں پیتے ہیں, یہ حافظ حمداللہ صاحب نے کہا. بھٹی صاحب کے پاس آپ مجھے جانا, افسوس سے ٹائم کم ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو سماعت کی. اچھا, میں سمی صاحب اسی لیے گزارش کرتا ہوں, شرم و حیا باہر بازار میں نہیں بکتی, ورنہ کسی کو لے کے دینی چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. سینٹ میں ایک سوال اٹھا ہے
اس کا سب کا بلڈ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اس میں کون سی بری بات ہے, کون سی غیر اخلاقی بات ہے؟ اس میں جمہوریت دشمنی کہاں ہے, کرا لیں اس میں ٹیسٹ, آپ کو ناجائز پتہ نہیں ہے اس کا ہے؟ کیا نتیجہ نکلے گا, کیا رزلٹ آئے گا؟ نتیجہ جو بھی نکلیں گے, نتیجہ جو بھی نہ نکلے, سب سے پہلے ہمیں بھی بلا لیں. اچھا گزارش ہے, میں ایک بات کرنے لگوں, یہ لبرل لوگ ہیں, لبرل پاکستان بنانا چاہتے ہیں, یہاں پہ جو مرضی ہو, ان کو آزادی عزیز ہے, ان کو کرکٹ کو ڈرنکس دم عزیز ہے. گھونٹنے کے لیے اے آر وائی نے پی ٹی وی ورلڈ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, پی ٹی وی نے اس کو تو ختم کر دیا. اور بھائی شراب تو میرا خیر ہے, میرا دین بھی منع کرتا ہے اور میرا دنیا کا بھی کرتا ہے. آخری بات میں کرنے لگوں, ارشد شریف کے نام لے کر, ارشد شریف نے 2-3 دن پہلے جوانی پھر نہیں آنی فلم کا کہا تھا, اس کا موجودہ حالات سے تعلق کوئی نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, موجودہ ککڑا کھے اڑائی تے اپنے سری پائی. آج کل جو ہو رہا ہے نا, یہ مثال انہی کے لیے بنی ہے, ککڑا کھے اڑائی تے اپنے سری پائی, تے ان کے سروں پہ دیکھیں آپ کو کھے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جب یہ کاروائی ختم ہوئی نا, تو باہر آ کے تو انہوں نے کہا میں کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. بہت بہت شکریہ صابر شاکر, عارف حمید بھٹی, آپ نے دیکھ لیا کہ اے آر وائی, ارشد شریف اور دوسرے اینکرز ایک بہرام ڈاکو کی طرح ڈراتے ہیں خوابوں میں. اللہ حافظ.